بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر میں ٹرین آنے والی تھی۔ وقت بدلا تھا نہ اس کے حالات۔ گھر پر تو بچے بھوک سے بے تاب ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے، اور غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ شہر چھوڑ کر قریبی بستی میں آ گیا تھا، جہاں ہر طرف غربت ہی غربت نظر آ رہی تھی۔ اس کے دو بچے صبح سے سڑکوں اور خدا کی زمین پر روتے ہوئے کھانے کی تلاش کر رہے تھے۔ غریبوں کی بستی کے کوڑے دان بھی ان کے گھروں کی طرح خالی ہوتے تھے۔ ان کوڑوں میں انسانوں کی لاشیں تو مل سکتی ہے، مگر روٹی نہیں۔ مسلسل 2 دنوں سے بھوکے بچے اس کی راہ میں نگاہیں بچھائے بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ننھا شان کچھ زیادہ تنگ کرتا تھا تو چھوٹی سی صبا اسے ڈانٹ دیتی۔ کہا ہے نا، ابو جی آئیں گے تو ڈھیر سارا کھانا لائیں گے۔ شان کی آنکھوں میں ایک دم سے توانائی آ جاتی تھی۔ سچی آپا، ابو لائیں گے؟ ہاں شان، وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ محلے کی دکان پر گیا، گھروں میں صدائیں دی، مگر سب نے مانگتا، چرسی اور بے غیرت جیسے ہی الفاظ سے نوازا۔ خالی ہاتھ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، ننھے بچے اس کی گود کی طرف لپکے۔ پیٹ بھوک سے باہر نکلے تھے اور آنکھوں میں روٹی کے آنے کی خوشی، لیکن اس کے ہاتھ خالی دیکھے تو صبا اداس ہو گئی۔ ابو آج بھی آپ کھانے کو کچھ نہیں لائے؟ ان سب باتوں کا جواب اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو تھے۔ نہیں میرے بچوں، اس سسٹم نے مجھے بس دھکے دیے اور گالیاں دیے میرے بچوں۔ اس نے جیسے ہی بچوں کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تو دل دنگ رہ گیا۔ کئی دن کے بھوکے اور 2 دن سے مسلسل روٹی سے محروم بچوں کے پیٹ ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابو لوئیے مت، شان نے آگے بڑھ کر ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ابو مجھے بہت بھوک لگی ہے، ننھی صبا نے تڑپتے ہوئے کہا، تو چھوٹے سے شان کو بھی نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ بھی صبا کا ہمنوا ہو کر رونے لگا۔ ابو مجھے بھی کھانا دو۔ چھوٹا سا بچہ جو بول بھی نہیں پاتا تھا، مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس رات بھی وہ بغیر کھانا کھائے سوئے۔ ساری رات دونوں بچے خواب میں کبھی روٹی کا نام لے کر ہنستے اور کبھی روتے جاتے۔ کتنی دیر بعد بچے سوئے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ انسان پتھر کا ہو چکا تھا۔ آج بھی روز کی طرح صبح ہوئی تھی، سورج اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دونوں بچے انتہا درجے تک لاغر ہو چکے تھے۔ روتے روتے اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس نے دونوں بچوں کو کندھے پر اٹھایا اور قریبی اسپتال لے گیا، لیکن ڈاکٹرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسی نے معصوم پھولوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ یہ قصبے کا ایک چھوٹا سا اسپتال تھا۔ ووٹ لیتے وقت تو کونسلر اور چیئرمین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ علاقے میں ایک بڑا اسپتال اور اسکول بنوا دیں گے، مگر جب سے جیتے دونوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ غریب لوگوں کی بستی تھی۔ اکثر لوگ کہتے تھے یہ غریب آٹے کے تھیلے پر بک جاتے ہیں۔ جس کے گھر میں موت رقص کر رہی ہو، اس کے لیے آٹے کا ایک تھیلا ہی زندگی کی خوشی بن کر آتا ہے۔ جب غریب کے بچے بھوک سے مر رہے ہو یا بیمار ہو اور علاقے میں ایک بھی اسپتال نہ ہو، تو وہ ایک پیراسیٹامول کے لیے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ زندہ لاشوں کو کندھے پر ڈالے وہیں بیٹھ گیا۔ سامنے مین روڈ تھا۔ یہ روڈ حال ہی میں بنا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اس روڈ کی جگہ اسپتال بنتا تو آج میرا بچہ بچ جاتا۔ بچوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل الٹیاں کرتے جا رہے تھے۔ اسپتال میں ORS تک ختم ہو چکے تھے۔ کل کی ہی بات ہے کہ اس نے قریبی شہر کے ہر دروازے پر دستک دی تھی، اور ہر دروازے سے ہمارے پاس کام نہیں ہے ایسے ہی جوابات ملتے تھے۔ مزدوری کر کے ہاتھ ٹوٹ گئے، لیکن سیٹھ نے عمارات تو بنا دی، لیکن مزدوروں کے واجبات دیتے وقت ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ دبئی بھاگ گیا۔ آدھے مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، جس میں اس کا بھی چولہا شامل تھا۔
بیوی غربت سے پہلے ہی مر چکی تھی، جتنی رقم تھی وہ اس کے علاج پر خرچ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر قرضے میں ڈوب گیا تھا۔ بھکاری بننے کی کوشش کی تو لوگوں نے صحت کا طعنہ دے کر بھیک دینے سے انکار کیا۔ گھر گیا تو دو معصوم جانیں بلکتے روتے اس سے بس ایک التجا کر رہی تھی کہ ابو پیٹ دکھ رہا ہے، کھانا دے دو، ابو کھانا دے دو۔ صبا کی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑا اور مرتے ہوئے بچوں کو سامنے دیکھ کر اس نے ایک فیصلہ کیا، بہت بھیانک فیصلہ۔ میرے بچوں، تم تو ویسے بھی مر جاؤ گے، میں جی کر کیا کروں گا؟ میرے اس قدم سے شاید بہت سے دوسرے لوگوں کی جان بچ جائے۔ ابو، کیا ہمیں کھانا ملے گا؟ ہمارے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، دوائی بھی ملیں گی نا؟ ٹرین کی پٹری پر دونوں لاغر مریض بچوں کے ساتھ لیٹے شفاق مظلوم سے بچوں نے پوچھا تو وہ بلک بلک کر رو دیا۔ ہاں، جب ٹرین آئیں گی نا تب ملے گا، میری صبا کو بھی اور میرے پیالے شان کو بھی۔ بچوں، تھوڑا درد ہوگا، پھر بہت سا کھانا اور دوائی ملیں گی، پھر ہمیں کبھی بھی بھوک نہیں لگیں گی۔ سچ، صبا کی آنکھوں میں جیسے زندگی کی چمک آ گئی، لیکن کمزوری کی وجہ سے مسکرا بھی نہ سکی۔ ابو، مجھے بھی کھانا ملے گا؟ ننھے شان نے التجا کی تو اس کا دل چاہا کہ پٹری سے اپنا سر پھوڑ لے۔ میرے بچوں، مجھے معاف کرنا، ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ٹرین کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، ساتھ ہی بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھرتی جا رہی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا ٹرین سے ان کے لیے کوئی روٹی اور دوائی لا رہا ہے۔ شان چلا رہا تھا، ابو، تھانہ آیا، تھانہ آیا۔ آسمان گدلا ہو چکا تھا، شاید وہ بھی بچوں کی مظلومیت پر شرمندہ تھا۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، تبھی ایک زوردار آواز آئی۔ کچھ بھی نہیں بدلا، بس ٹی وی پر ایک خبر چلی، ایک شخص نے اپنے دو بچوں کے ساتھ ٹرین کی پٹری پر جان دے دی۔ ننھے پھول سے بکھرے چہروں پر خون کے چھینٹوں کے ساتھ مسکراہٹ اسی طرح تازہ تھی، اور خون آلودہ ہاتھوں میں روٹی اور دوائی کو پکڑنے کی خواہش۔